بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ حالات نہایت سازگار لگ رہے ہیں اور مکمل طور پر اندازہ ہو رہا ہے کہ سچویشن ایران کے مکمل طور پر کنٹرول میں آ چکی ہے۔ ویانا میں جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ چکی ہے اور بالکل چند دنوں کی بات رہ گئی ہے کہ ایران پلس امریکہ پلس یورپی ممالک، جی ہاں، جو یہ جوہری معاہدے کے اوپر جو تھے 2015 کے، جس میں 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نکل گئے تھے، اس کو دوبارہ سے ری شیڈول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوبارہ سے اس معاہدے کی طرف جایا جا رہا ہے۔ وہ نشانیاں کوئی اور نہیں، اسرائیل خود بتا رہا ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ نے بے وقوفائی کر دی، اچانک سے ایران کے اوپر اتنا مہربان کیوں ہو چکا ہے، اتنا ٹلڈ کیوں ہو چکا ہے، اس کی وجوہات بتائی ہیں ہارٹس نے۔ وہ تمام اسرائیلی جریدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کی بنا پر جی ہاں، بقول اسرائیل کے کہ جس پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ اچانک سے مذاکرات کار کی ٹیموں کو فارغ کیا جو بائیڈن صاحب نے، پھر وائٹ ہاؤس سے سٹیٹمنٹ آئی، پھر پینٹاگون سے سٹیٹمنٹ آئی، خود جو بائیڈن کا ترجمان علیحدہ سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ ان تمام سچویشن میں اندازہ ہو رہا ہے کہ مکمل طور پر ایران نے ویانا کے اندر اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ صرف یہی نہیں، دوسرا اس کنٹرول کا عالم یہ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر سب سے میجر اتحادی جو امریکہ کا ہے نا، وہ ہے برطانیہ۔ اور برطانیہ نے بھی ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹانا تو نہیں شروع کی، لیکن ایرانیوں کے اوپر سے پابندیاں ہٹانا شروع کر دی ہیں۔ 4 ایرانی، جی ہاں، وہ بینڈ لسٹ سے نکال دیے گئے۔ 2011 سے وہ اس لسٹ کے اندر تھے، جس میں نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کیا جا سکتا تھا، نہ ان کے اوپر ٹریولنگ کی پابندی تھی، اور ان کے جتنے بھی اثاثے تھے وہ تمام منجمد تھے۔ بزنس پہ ان کے پابندی تھی۔ وہ 4 افراد کتنے اہم ہیں، کون سے امپورٹنٹ وہ 4 افراد ہیں، وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں نے بتانا ہے۔ اور ایک اور اہم ترین چیز، پاسداران انقلاب کے جنرل ہیں جی، انہوں نے یہ 10 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، انقلاب اسلامی ایران کا 1979 کا جی۔ 10 روزہ تقریبات میں انہوں نے اپنے فوجی جنرلز اور دیگر فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کچھ بڑے انکشافات کیے۔ وہ تمام انکشافات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پیش رفت خطے کی، اگر یہ ڈیل سائن ہو گئی نا، تو یہ اس صدی کی بڑی ڈیلز میں سے ایک ہوگا۔ خطہ پرامن ہوگا نا، یار شیطان اپنی جگہ پہ لگے گا، اور یہ تمام چیزیں جو شاید پسند عناصر ہیں یہ تمام لگیں گے خطے کے اندر نا۔ یہ اسرائیل اور اسرائیل کے دوست کار یہ تو چاہیں گے کہ یہاں کشیدگی رہے، لیکن اگر یہ ڈیل سائن ہو جائے یا اکارڈ سائن ہو جائے دوبارہ سے، تو پھر ایک بار خطے میں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا پیش رفت ہے، ہارڈز اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، یہ تمام چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل دیکھ رہے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن پہ مجھے آپ نے ضرور آگاہ کرنا۔ سب سے پہلے میں اس ایرانی جنرل سے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں جی، انہوں نے کیا کہا ہے، پھر میں آپ کو پیش رفت بتاؤں گا امریکہ میں کیا ہوئی ہے، برطانیہ میں کیا ہوئی ہے، اور اسرائیل اس سب چیزوں کو کیسے لے کے چل رہا ہے، ود آل ریفرنسز۔ سب سے پہلے میں ایرانی جنرل صاحب ہیں جی، ان کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے ان کا IRNA، یہ آفیشیل ان کا نیوز ویب سائٹ ہے جی، اور نیوز ادارہ ہے جی۔ ایران سیلف سفیشینٹ ان ڈیولپنگ رڈار میزائل سسٹم۔ یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس مکمل سفیشینٹ ہے رڈار سسٹم، میزائل سسٹم، اور ان تمام کی ڈیولپنگ میں مزید امپرومنٹ کے لیے ہمیں کسی کی مدد ریکوائرڈ نہیں ہے۔ یہ 10 روزہ انقلاب ایران کی جو تقریبات ہے اس سے خطاب کریں جی۔ کمانڈر ایران ایئر ڈیفنس فورس ہیں، بریگیڈیئر جنرل ایئر ڈیفنس فورس ہے بریگیڈیئر جنرل علی رضا صبا-فرید said that today Iran has reached self-sufficiency in designing and developing different types of radar and missile system. He made the remarks addressing a gathering of commanders and officials of the Air Defense Force on the evening of 10 celebrating days making the anniversary of a 1979 Islamic Revolution. جی، انقلاب اسلامی ایران کے 10 روزہ تقریبات سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ ہمارے پاس مکمل اپنے ایئر فورس کے حوالے سے اپنی ہوائی جو حدود ہیں دشمن سے ان کو محفوظ رکھنے، نہ صرف ریڈار سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل سسٹم ہے، ہم مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا یہ 10 روزہ انقلاب اسلامی کی تقریبات ہیں، اور جس طرح انڈیا میں یوم جمہوریہ ہوتا ہے، ہمارا 23 مارچ ہوتا ہے، اس طرح کا یہ ہے ایونٹ، اور بہترین موقع ہوتا ہے دشمن کی جانب سے ایسی کسی سچویشن کو یا ایسے کسی ماحول کے اندر کوئی حملہ کرنے کا۔ تو یہ انہوں نے ایک چیز بتائی ہے۔
اچھا جی، اب آ جاتا ہوں میں برطانیہ کی طرف سے اور پھر آؤں گا اسرائیل کی طرف سے جی یہ دیکھیں جی، یو کے ریمووز 4 فرام ایران سیکشن لسٹ. یو کے ریمووز 4 فرام ایران سیکشن لسٹ. ایران سے متعلق جو سینکشنز کی لسٹ ہے نا، یہ دیکھیں مین اتحادی ہے امریکہ کا، یہ ذہن میں رکھنا. جس طرح سعودی عرب یو اے ای اور بحرین سعودی عرب کی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے نا، نہ کرتے ہیں، اسی طرح یو کے امریکہ کی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، ہر چیز کنسنسس. یہ پوری ہسٹری ہے جی اس کی. یو کے ریمووز 4 فرام ایران سینکشن لسٹ، یعنی امریکہ کی جانب سے جو ماحول کریٹ ہے وہ تو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک خاص اندیا لیا گیا 4 ایرانیوں کو اچانک آفٹر 2011 سے جو ان کی اس لسٹ کے اندر ان کو بلاک لسٹ سے نکال دیا، سینکشن لسٹ سے نکال دیا. کیا نام ہے جی؟ دا یو کے ہیز ریمووڈ دا فالوئنگ پیپل فرام اٹس ایران سیکشن لسٹ: احمد زرگار، حسن حداد، محمد حجازی اینڈ سید حسن فیروز آبادی. All 4 were originally designated in 2011. It is reported that Mr. Haddad, Mr. Hijazi and Mr. Feroz Abadi are deceased. جی ان تمام افراد کے نام جو ہے نا یو کے نے اپنی بین لسٹ سے نکال دی ہیں. ایک آدھ اس کے اندر ہے جو یونائٹڈ نیشن کی بین لسٹ میں سے، تو ظاہری بات ہے جب یہ سینکشنز پوری ہو جائیں گی، جب یہ کانٹریکٹ پورا سائن ہو جائے گا دوبارہ سے 2015 کی اس ڈیل کے اندر، تو یہ باقی افراد بھی آ جائیں گے. بہرحال یو کے نے بتا دیا کہ ہم کس نہج پہ ہیں. یو کے کا ہی ریپرزینٹیٹو بیانہ کے اندر ہے، یہ ذہن کے اندر رکھنا اپنا، برطانیہ کا ہی جو ایران کے ساتھ نیگوشیشن کی جو ڈیل کر رہا ہے. یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اب آتا ہوں اس اسرائیلی جریدے کے اوپر جس نے باقاعدہ طور پر اس اندیا کا اظہار کیا کہ بائیڈن کی ٹیم اچانک سے ایران کے حوالے سے نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. 3 مذاکرات نوکری سے انہوں نے پہلے فارغ کی، یہ سخت گیر مذاکرات کار تھے وچ از اپوائنٹڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کی ڈومین یہ تھی کہ کس طرح ایران کے اوپر پابندیاں ایران کی زندگی کو، معاشی حالات کو، ایران کے لوگوں کی زندگی کو کس طرح تنگ کرنا ہے معاشی پابندیوں کے ساتھ. وہ 3 مذاکرات کار فارغ کیے گئے اور اس کے بعد شٹ اپ کی کال دی گئی ہے کہ اور اب کیا ہے، وہ بھی چیزیں میں آپ کو ساری بتانے لگوں. وائٹ ہاؤس کا ترجمان کیا کہہ رہا ہے اور ان مذاکرات کا کار کا ترجمان کیا کہہ رہا ہے، وہ تمام چیزیں بتاتا ہوں. لیکن یہ سینیریو بتانا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ سب بتاؤں کیا ہو رہا ہے، کوئی معجزہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی معجزہ میں نے کہا اچانک سے ایران اس گرپ میں آ گیا ہے تو میں کہوں کہ فلانے ملک کا کردار ہے، فلانے ملک کا کردار نہیں 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 نہیں. ایران نے اپنے جس نے گوٹس بہت اچھے سے پلیس کیے ہیں، بہت اچھے سے پلیس کیے ہیں. ایران روس چین جو تعلقات ہیں نا، اس پہ امریکہ کو ہر حال میں ایران کے پاس سے نرمی برتنی ہے. امریکہ کوئی رسک نہیں لے سکتا اس اتحاد پہ. ایران، چین اور روس کے اس اتحاد پہ، بلکہ یوں کہ امریکہ مجبور ہے، کیونکہ جو یہ 1 مہینہ پورا گزرا ہے نا، یہ پورا 1 مہینہ 5 دن یا 10 دن چین کے ساتھ 4,000 ارب ڈالر کا، ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھا، 400 ارب ڈالر، جی ہاں 400 ارب ڈالر کا معاہدہ سائن ہو گیا، 25 سال کا معاہدہ. ایران کا تمام پابندیاں اپنی جگہ کے باوجود ایران چین کو پیٹرول دے گا اور چین ایران کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا. 400، جی ہاں 400 ارب ڈالر کا، میں جس کی میں آپ سے بات کروں، یہ سی پیک میرے خیال ہے 70-75 کا ہو گیا یا 60 ارب ڈالر کا ہو گیا. یہ 400 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ ہو گیا. دوسرا یا وہ وزیر خارجہ نے کیا. دوسرا جی رئیسانی صاحب جو ہے ان کے ایران کے جو صدر ہیں، جی ہاں ابراہیم رئیسی، وہ پہنچ گئے روس کے اندر. روس میں انہوں نے جو ڈیلز فائنل کی، اسلحے کی ڈیلز فائنل کی، کوئی منٹ شیئر نہیں کہ ان کی دوما سے خطاب اور خطاب سے آنے کے بعد ان کا جو اثرات نمودار ہوں گے. 3 گھنٹے کی وہ ان کی میٹنگ پیوٹن سے، وہ اپنی نمازیں پیوٹن کے محل کے اندر، یہ تمام چیزیں، ان کی مساجد کے اندر خطاب، ان کے ریلیجیس فیکٹر کے ساتھ خطاب، یہ ساری انٹریکشن بہت ڈراؤنا خواب ہے. چین، روس، ایران. اور یہ اب تو بات کھل کے بھی سامنے آ گئی نا، چین کے سترے معاملات میں ایران نے کہہ دیا جی ہم چین کے ساتھ ہیں. روس کی یوکرین اور یورپ کے ساتھ جو معاملات ہیں، ایران نے کہہ دیا جی ہم روس کے ساتھ ہیں. تو یہ تمام چیزیں اب سن لیں جی کیسے بولا جی حارث نے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. حارث جی اسرائیل کا جریدہ ہے اور اتھینٹک جریدہ ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ اس نے اسرائیل پہ بھی تنقید کر دینی ہے، تھوڑی کیئرفل وے میں لیکن کر دینی ہے. اس نے پالیسیز کو بتا دینا ہے. حارث بڑا مانا جاتا ہے جی.
Why Biden team suddenly sound optimistic on Iran despite three members of the US negotiation team quitting in recent months? Official talk of progressive being made in talks with Iran and being in the ballpark of possible deal. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ possible deal کے قریب ایران اور امریکہ پہنچ چکے ہیں. ایران اور 1+4 جو ممالک ہے ویانا کے اندر وہ پہنچ چکے ہیں. وائی اچانک بائیڈن کی جو ٹیم ہے وہ اتنی زیادہ آپٹمسٹک ایران سے متعلق کیوں ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں. اچھا مزید ذرا دو چیزیں سن لیں. negotiation concerning Iran's nuclear program enter the final stages. US officials are attempting to proactively set the narrative as it emerged last week that several of US negotiation team had stepped down. میں نے بولا 3 مین آدمی امریکہ نے کہا یہ تو ہماری ڈیل ہی خراب کر دیں گے، ہم ایران کو ڈیل کے اندر لانا چاہ رہے ہیں. یہ سخت گیر کر کے دنیا کی، یعنی یہ سارے ان میں سے اکثر کا تعلق اسرائیل سے ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ کمیونٹی وہی ہے، عیسائی کمیونٹی، یہودی کمیونٹی. تو اس ساری گراؤنڈز کے اوپر ہی میں ویڈیو ایک پوری بنا چکا ہوں. انہوں نے کہا 3 بندے بھی نکال دیے امریکہ نے اپنے کہ یہ سخت گیر لوگ نہیں چاہیے ہمیں مذاکرات میں. وائٹ ہاؤس مڈل ایسٹ کوآرڈینیٹر بیرٹ میگرک ایکسپریس دا بائیڈن ایڈمنسٹریشنز موسٹ آپٹمسٹک اسٹیٹمنٹ یٹ کنسرننگ دا ٹاکس لاسٹ تھرسڈے سیئنگ دیٹ پارٹیز ور ان دا بال پارک آف پاسبل ڈیل. پہنچ چکے ہیں جی پاسبل ڈیل تک آن ریٹرننگ آف دا 2015 نیوکلر ایگریمنٹ. ٹھیک ہے جی. However, he noted that he did not want to place odds on it that US was prepared for talks to collapse without a deal. ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ امریکہ جو ہے وہ اس ڈیل کو کولیپس کر جائے گا یا اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. مسلسل مکمل طور پر ون ون پوزیشن ہے. امریکہ کا عام اتحادی نے 4 افراد کے اوپر سے سینکشنز ختم کر دی. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اچانک سے امریکہ کو کیا ہو گیا، ایران کے لیے اس نے نرم گوشہ ہے. 3 مذاکرات کار فارغ کیے ہیں. ایرانی جنرل اپنے 10 روزہ تقریبات میں کہہ رہا ہے پلیز دھیان کیجیے گا، ہم مکمل طور پر ایکوپڈ ہیں اپنے میزائل ٹیکنالوجی، اپنے ریڈار ٹیکنالوجی اور تمام چیزوں سے. ذرا سوچ سمجھ کے آئیے.